السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سپارہ الف لام میم سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر ہے 44۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتأمرون الناس، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو، یعنی خود عمل نہیں کرتے ہو اور دوسروں کو کہنے کا حکم دیتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، اور تم کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ یہ وہ آیت ہے میں جو جب بھی پڑھتی ہوں تو مجھے خوف طاری ہو جاتا ہے اور میں ڈرتی ہوں کہ کہیں ان لوگوں میں نہ شامل ہو جاؤں، کیونکہ اپنا عمل بھی میں دیکھتی ہوں کہ ہے نہیں اتنا زیادہ، اور اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو تو حکم دے رہے ہو آپ کہ بھائی نیک عمل کرو، لیکن خود کو بھول رہے ہو۔ اس کی ڈیٹیل میں اتنی ساری حدیثیں آئی ہیں اور میں ہمت کرتی ہوں کہ آپ کو بتاؤں، کیونکہ میری اپنی دلی کیفیت عجیب سی ہو جاتی ہے اس آیت کو پڑھنے کے بعد۔ حدیث مبارک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے جن کا جب حساب لیا جائے گا تو وہ ایک اس میں شہید ہوگا جس نے یعنی غزوہ میں شرکت کی ہوگی اور اللہ کے نام پر اپنی جان دے دی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ تو نے مجھے جسم دیا، طاقت دیا، ہمت دی، میں تیرے راستے میں لڑا اور شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جھوٹ بولا، تو نے یہ اس لیے جہاد کیا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، اور تجھے کہا جا چکا تیرا مقصد پورا ہو چکا، اب تیرا ٹھکانہ جہنم میں، جاؤ جہنم میں۔ پھر ایک اور مالدار آئے گا، اس سے پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے کیا کیا مال کے ساتھ؟ میں نے تجھے مال دیا۔ وہ کہے گا یا اللہ میں نے کوئی رستہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں تیری رضا نہ ملے، میں نے اس ہر رستے پر پیسے خرچ کیے، دولت خرچ کی کہ تیری رضا حاصل کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کیونکہ تو چاہتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، وہ کہا جا چکا دنیا میں۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو بھی گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اس کے بعد پھر ایک عالم آئے گا، اس سے پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تجھے اتنا علم دیا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ تیری رضا کے لیے پڑھا اور تیری رضا کے لیے پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تو نے پڑھا اور پڑھایا اس لیے تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، یعنی عمل نہیں ہے، ایک عمل ہونا چاہیے نا، وہ عمل نہیں ہو رہا، ہمیں بھی نہیں ہے، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، ہم میں بھی نہیں ہے۔ تو مقصد یہ تھا کہ اخلاص نہیں ہے، وہ اخلاص نہیں تھا تو پھر اس کو بھی کہا جائے گا جہنم میں اس کو پھینک دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو اور لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو؟ ایک بات اور میں بتا دوں، یہ مبلغین حضرات کے لیے اسپیشلی یہ آیت ہے، یہ اسپیشلی آیت ہے، اور میں جب بھی درس کرتی ہوں، کہیں پر بھی مجھے دعوت ہوتی ہے درس کی، میں جاتی ہوں تو میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ میں گناہ گار ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، یہ نہیں کہ میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ مجھ سے غلطیاں نہیں ہوئی، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست تو کرتی ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی گناہوں کی بخشش تو مانگتی ہوں، لیکن میں یہ تو نہیں کہتی کہ میں بالکل نیک ہوں یا میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ مبلغین حضرات جب منبر پر بیٹھتے ہیں تو جوش میں آ کر پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں، حالانکہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس وقت فتنے کے دور میں ہیں۔ یہ وہ دور ہے جس میں ہمیں خود کو بھی بچانا ہوتا ہے، صرف یہ نہیں کہ دوسروں کی سندھی میں کہتے ہیں پگڑی دور کرنا، دوسروں کی مٹی پلیت کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں اور آخرت میں بچ پا رہے ہیں کہ نہیں بچ پا رہے ہیں، یا صرف ہم نے دوسروں کی مٹی پلیت کر دی ہے، یہ نہیں مقصد ہوتا ہے۔ مبلغین حضرات اتنے جوش میں آ کر پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں منبر پر بیٹھ کر، اور اس کے بعد ان کا عمل دیکھا جائے تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں، دین سے متنفر ہو جاتے ہیں، نفرت کرنے لگتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مبلغ جو بھی منبر پر بیٹھ کر بول رہا ہوتا ہے وہ بھی انسان ہے۔ آپ یوں نہیں سمجھے کہ منبر پر بیٹھنے والا فرشتہ ہے، اس سے گناہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ گناہ تو انسان کے مٹی میں شامل ہے، کہاں جائیں گے؟ آدم علیہ السلام سے آ رہا ہے ہمارے پاس، وہ تو ہمارے یوں سمجھے کہ ایک مٹی میں گندھا ہوا ہے، نسیان بھی اور خطا بھی، یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس آ رہی ہیں، وہیں سے آ رہی ہے، ہم اس سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے۔ منبر پر بیٹھنے والا کوئی بھی شخص فرشتہ نہیں ہو سکتا، غلطیاں خطا اس سے بھی ہوتی ہیں، لیکن اس غلطی اور خطا پر نڈر ہونا یا اس کو چھپا کر دوسروں کی تذلیل کرنا، یہ بات غلط ہے، کسی کی بھی تذلیل نہیں کرنا چاہیے، یہ تو مبلغین حضرات کی۔ لیکن اب آتے ہیں آیت کی طرف، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مبلغین حضرات کو، ہم جیسے لوگوں کو جو ہم دوسروں کو منہ بھر بھر کر نصیحتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسروں کو نصیحت کر رہے ہو، خود کو بھول رہے ہو کہ کس طرح خود کو بھول سکتے ہو؟ اتأمرون الناس بالبر، لوگوں کو حکم کرتے ہو نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور خود کو بھول رہے ہو، اپنے نفسوں کو بھول رہے ہو۔ تو یا اللہ ہمیں اپنے نفسوں کو بھولنے والا نہ بنا،
ہمیں اپنے نفسوں کے بارے میں بھی ان چیزوں پر عمل کرنے والا بنا. ہم تو صرف دعا ہی مانگ سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں کہ ہم خود کے لیے کیا کرتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک ڈیٹیل میں حدیث آتی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، میں لوگوں کو تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، میں لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو قرآن پاک کی 3 آیتوں سے محفوظ ہو گیا، بے فکر ہو گیا؟ کیا تجھے اتنی فکر نہیں کہ تو ان آیتوں کا تجھے کوئی ڈر نہیں؟ ان میں سے ایک آیت یہ تھی، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، دوسروں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور خود کو بھولتے ہو. اسے کیسے کر سکتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دوسری حدیث ہے کہ ایک عورت آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ، میرے شوہر جو ہیں وہ گڑ کھاتے ہیں، گڑ زیادہ کھاتے ہیں، میٹھا ہوتا ہے گڑ تو زیادہ کھاتے ہیں، آپ اس کو منع فرمائیں. آپ نے فرمایا کہ آج نہیں کہوں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا دن 3 دن تک نہیں منع، اس سے کچھ نہیں کہا، یہاں تک کہ 3 دن تک آپ نے گڑ خود چھوڑا. اس کے بعد کہا کہ ہاں بھئی آپ گڑ مت کھایا کریں، زیادہ گڑ مت کھائیں، زیادہ نہیں کھایا کریں. پہلے خود کر کے دکھایا، اس کے بعد حکم دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ تو بند ہو گیا، اب نبی تو آئیں گے نہیں. اب کیا ہوگا؟ اب حکم ہے امت کے لوگوں کو کہ آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو کھڑے ہو کر اللہ کی طرف بلانے والے ہوں. اب وہ لوگ جو کھڑے ہو کر اللہ کی طرف بلائیں گے تو یہ بھی تو سمجھنا چاہیے سننے والوں کو کہ اگلا بھی بندہ ہی انسان ہی ہے، غلطیاں اس سے بھی ہوں گی. پھر بولنے والے کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ بھئی میں جو دوسروں کو کہہ رہا ہوں تو کم از کم کوشش تو کروں، جس پر میں دوسروں کو کہہ رہا ہوں اس پر میرا اپنا بھی تو عمل ہو. دونوں طرف سے باتیں ہونی چاہیے. صرف یہ نہیں کہ مبلغ بے فکر ہو کر یہ کہے کہ بھئی میں تو گناہ گار ہوں اس لیے لیکن میں تم کو کہوں گا. اب یہ کیا ہوگا؟ اس سے اثر نہیں ہوگا سننے والے پر. اور دوسرا یہ کہ یہ بے فکر ہو گیا اس بات سے کہ بھئی میں نے تو بتا دیا کہ میں گناہ گار ہوں. نہیں، یہ بھی نہیں کرنا ہے. دونوں چیزوں کو معتدل رکھ کر کرنا ہے. اب معاشرے کی طرف آتے ہیں. ہمارا جو معاشرہ اس وقت کیا ہے؟ ہمارا معاشرہ اس وقت بے انتہا یوں سمجھیں کہ آزمائش والا معاشرہ ہے. کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کو فرمایا کہ تم اس دور میں ہو، اس زمانے میں ہو کہ اگر تم لوگوں نے دین کا 10واں حصہ بھی چھوڑ دیا نا، 90% آپ لوگوں نے دین پر عمل کیا، صرف 10% چھوڑ دیا تو آپ لوگ ناکام ہو جاؤ گے. لیکن آخری زمانے کے لوگ جو آئیں گے، وہ جو فتنے کے دور میں لوگ آئیں گے، وہ لوگ اگر 10% بھی دین پر عمل کر لیتے ہیں نا تو بھی ان کا درجہ ابو بکر و عمر فاروق کی طرح ہوگا. یہ نہیں کہ ان کے برابر ہوگا، برابر نہیں، لیکن طرح ہوگا، ان کی طرح ہوگا. تو ہم فتنے کے دور میں، ہمارے چاروں طرف کیا ہیں؟ فتنے ہیں. تو اگر 10% بھی ہم سے عمل ہو جاتا ہے اور 10% کا بھی ہم بتا دیتے ہیں دوسروں کو، اگر وہ بھی عمل کر لیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ یہ انشاءاللہ دونوں کی نجات کا سبب بن جائے گا، ہمارے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حدیث قدسی ہے، حدیث ڈیٹیل میں حدیث آتی ہے، اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنمی جب دیکھیں گے، جہنم میں کہ ایک شخص ہوگا، اس کے منہ سے جو ہے وہ آنتیں نکلی ہوئی ہوں گی اور وہ آنتیں اس کے گرد چکر لگا رہی ہوں گی، وہ خود اس میں الجھتا رہے گا اور وہ اس میں گرتا رہے گا. تو لوگ پوچھیں گے کہ بھئی کون ہے؟ تو کہا جائے گا تم سے ایسا کیا گناہ ہو گیا کہ تمہیں اتنی سزا ملی ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میں وہ ہوں جو دوسروں کو حکم کرتا تھا نیکی کا لیکن خود عمل نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ بچائے، خود بھی عمل کرنے والا بنائے. ایک اور حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جو ہوں گے وہ کہیں گے کہ فلاں فلاں جو ہم نے نیکی کا حکم کرتا تھا وہ بندہ کہاں ہے؟ جنت میں نظر نہیں آ رہا. کہا جائے گا وہ تو جہنم میں. پھر اس کے لیے وہ دروازہ کھول دیا جائے گا، وہ جس طرح ہم ویڈیو کال کرتے ہیں نا ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اس طرح اثر نہیں پہنچے گا جہنم کا جنت میں، لیکن وہ دیکھ رہے ہوں گے دونوں ایک دوسرے کو. اچانک اس کے سامنے وہ جہنم میں کھل جائے گا، اس کا دروازہ کھلے گا، کھڑکی کھلے گی، وہ کہے گا ارے تم نے تو ہمیں نیکی کا حکم کیا، تمہیں کیا ہوا کہ تم جہنم میں پڑے ہو؟ وہ کہے گا میں تمہیں تو حکم کرتا تھا لیکن میں نے خود اس پر عمل نہیں کیا، اس لیے میں یہاں پر ہوں. تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے بھی بچائے. ہم جیسے لوگ جو ہم دوسروں کو ہدایت کا درس دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کوشش بھی کریں، نیت بھی کریں اور اللہ رب العزت ہمیں ہدایت اور ہمت بھی دے تاکہ اس پر قائم رہ سکیں. لیکن یہ آیت ایسی آیت ہے کہ جب بھی میں اس کو پڑھتی ہوں تو میری اپنی ذہنی کیفیت اور دلی کیفیت بڑی عجیب ہو جاتی ہے. بھئی گناہ گار تو ہیں، اپنے گناہ کا ہم اقرار کرتے ہیں، یا اللہ تیرے دربار میں تجھ سے معافی کی طلبگار ہیں ہم، کہ جو بھی غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں وہ ہمیں معاف کر دے اور ہمیں ہمت دے کہ جو ہم دوسروں کو بتاتے ہیں اس پر پورا ہمارا خود کا بھی عمل ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.